إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما محترم حاضرین، ہر طرح کی تعریف و توصیف، عزت اور بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا کے لیے بھیجے گئے، جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، بے شمار احسانات کیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس کے احسانات کا شکریہ ادا کریں، اس کے احسان مند رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے تو اس کے بھی احسان مند رہو، اس کا بھی شکریہ ادا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ احسان کرتے رہیں۔ یہ بھی حکم دیا ہے کہ احسان کرتے وقت ہم اس سے جزا کی امید نہ رکھیں، بلکہ اللہ کے لیے احسان کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ لیکن اگر ہمارے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کو بہتر بدلہ دیں۔ لیکن اکثر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگوں کا احسان تو لیتے ہیں لیکن احسان فراموشی کرتے ہیں، لوگوں کے احسان کا ہم بدلہ نہیں دیتے،
جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس سے بہتر بدلہ تم اس کو دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سے کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر جواب دو۔ کوئی تم کو کہے السلام علیکم تو تم کو کیا کہنا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی تم سے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو تم اس سے بہتر جواب دو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہمارے اوپر کوئی احسان کرے تو ہمیں اس کا احسان کا بدلہ دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تمہیں کچھ عطا کرے، کچھ دے، تو کہو جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ تم کو بہتر بدلہ دے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے احسان مند رہیں، احسان فراموشی نہ کریں۔ لیکن چونکہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی عادت ہے، لوگوں کا احسان لیتا ہے اور احسان لینے کے بعد احسان فراموشی کرتا ہے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کو یہی بتانے کی کوشش کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ احسان مندی کیا ہے اور احسان فراموشی کیا ہے۔ اگر احسان مند ہم رہیں گے تو اس کے فوائد کیا ہیں، اور احسان فراموشی کریں گے تو اس کے نقصانات کیا ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی کتاب و سنت کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ نے فرمایا واتقوا وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، لوگوں اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، وَأَحْسِنُوا، اور لوگوں کے ساتھ احسان کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 باتوں کا حکم دیا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، دوسری بات کیا فرمائی؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اور تیسری بات کیا بتائی؟ وَأَحْسِنُوا، اور لوگوں کے ساتھ احسان کرو۔ تو ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے ہم اللہ کے بندوں پر خرچ کریں۔ اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے تو یہ مال ہمارے لیے ہلاکت کا سبب بن جائے گا، یہ مال ہمارے لیے تباہی کا سبب بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو مال دیتا ہے اس کو آزماتا ہے، اور شریعت میں اس کو فتنہ کہا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ فتنہ کا مطلب آزمائش۔ اللہ تعالیٰ مال دے کر کے آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد دے کر کے آزماتا ہے۔ مال اور اولاد کو اللہ کے راستے میں لگانا چاہیے، اللہ کے بندوں کی مدد کرنی چاہیے۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کے اوپر احسان کریں، اور احسان کرتے وقت ہم بدلے کی امید نہ رکھیں، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، بے شک ہم تم کو اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں اور ہم تم سے جزا اور شکریہ کی امید نہیں رکھتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ کسی کے گھر کوئی ہدیہ بھیجتی تھی تو جس کو بھیجتی تھی اس سے کہتی تھی کہ ہدیہ دینے کے بعد اس کے دروازے پر تھوڑی دیر تک رکے رہنا۔ مقصد کیا تھا؟ جب وہ آدمی ہدیہ دیتا بولتا اما عائشہ نے بھیجا ہے، وہ آدمی ہدیہ قبول کرتا، بہت ساری دعائیں دیتا۔ جب یہ قاصد واپس آتا تو اما عائشہ اس سے پوچھتی کہ تم نے ہدیہ پہنچا دیا؟ کہتے ہیں ہاں پہنچا دیا۔ کہا انہوں نے کیا دعا دیا؟ تو وہ بتاتے تھے کہ ان الفاظ میں دعا دیا۔ تو اما عائشہ وہی الفاظ دہراتی تھی اور کہتی تھی اے اللہ میں نے ان کے دعا کا بدلہ دعا سے دے دیا ہے، اور جو میں نے ان کو ہدیہ اور تحفہ دیا ہے اس کا اجر باقی ہے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا،
ہم تم سے بدلہ نہیں چاہتے ہیں اور شکریہ نہیں چاہتے. تو جب کسی کے اوپر احسان کریں تو ہم یہ مت امید رکھیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ کرے گا، لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی کرتا ہے تو آپ کو احسان مند رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں ہمارے اوپر. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تم اللہ کے احسانات کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر ذکر کیا ہے. خصوصاً ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا. خود اللہ تعالیٰ نے نبی کے متعلق فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے مومنوں پر احسان کیا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. جب انہی میں سے ایک رسول ان کے پاس بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ. جو رسول اللہ کی آیتیں ان کے اوپر تلاوت کرتا ہے. ویزکیہم. اور ان کے نفس کو پاک کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور ان کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے مومنوں پر احسان کیا. احسان کیا ہے؟ نبی کو بھیجا. اب اللہ کے اس احسان کا بدلہ ہم کیسے چکائیں گے؟ اللہ کا شکر ادا کریں، نبی کی اتباع کریں. نبی کی اتباع کرنا یہ احسان ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس سے پہلے وہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. اگر نبی نہیں آئے ہوتے، نبی نے ہدایت نہیں پہنچایا ہوتا، نبی نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا ہوتا تو آج ہم کفر اور شرک میں ہوتے. کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو توحید کی دولت دی. ورنہ آج ہم بھی کہیں درگاہوں میں، کہیں مزاروں میں، کہیں دیولوں میں بیٹھے ہوتے، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے. اللہ کے احسانات کا شکر ادا کرو، اللہ کے احسانات کا بدلہ دو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے نبی کی اتباع کرو. یہی ہے اس احسان کا بدلہ. اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ احسان ہمارے اوپر ہمارے ماں باپ کا ہے. جب ہم پیدا ہوئے، آپ پیدا ہوئے تو ہماری حیثیت کیا تھی؟ ایک گوشت کا ٹکڑا تھے. ماں باپ نے اگر ہماری پرورش نہ کی ہوتی، ماں باپ نے اگر ہماری دیکھ ریکھ نہ کی ہوتی تو ضائع ہو جاتے. جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بہت ہی کمزور ہوتا ہے. بلکہ یہ کہا جائے کہ سب سے کمزور انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے. اور دوسرے جانور ہیں، دوسرے پرندے ہیں، چند دنوں میں وہ اپنی روزی کی تلاش کے لیے نکل جاتے ہیں. اور انسانی بچوں کو کم سے کم 7 سال تک پالنا پڑتا ہے. ان کو کھلانا بھی پڑتا ہے، دھلانا بھی پڑتا ہے. سب سے زیادہ پرورش کی ضرورت انسانی بچوں کی ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کے بعد ہمارے اوپر سب سے زیادہ احسان کس کا ہے؟ ہمارے ماں باپ کا ہے. آپ کسی بھی حالت میں ہوں، ماں باپ نے اگر پرورش نہ کی ہوتی، ماں باپ نے اگر دیکھ ریکھ نہ کی ہوتی تو آج ہم ضائع ہو چکے ہوتے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احسانات کے ساتھ ماں باپ کے احسانات کا تذکرہ کیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، ماں باپ کا احسان مانا جائے گا. اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے. آج ہم اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتے ہیں. ایک جملہ ہے جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، میں بھی استعمال کر سکتا ہوں، آپ بھی لوگ استعمال کرتے ہیں اور کوئی برائی نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ ہمارے بچے خوش ہیں تو ہم بھی خوش ہیں. ہماری خوشی ہمارے بچوں کی خوشی میں. کہتے ہیں کہ نہیں ہے؟ یہ ہمارا جملہ ہے، یہ کوئی برا نہیں ہے. جب بچے خوش رہتے ہیں تو ہم بھی خوش رہتے ہیں، اور جب بچے تکلیف میں رہتے ہیں تو ماں باپ بھی تکلیف میں رہتے ہیں. لیکن اس جملے کے اوپر نبی کا جملہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد.
اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، وسخط الرب فی سخط الوالد، اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ کانسیپٹ بدل گیا۔ ماں باپ کیا سوچتے ہیں؟ ہمارے بچے خوش ہیں تو ہم بھی خوش ہیں۔ نبی نے کیا فرمایا؟ ماں باپ خوش ہیں تو اللہ بھی خوش ہے، ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہے۔ آپ پوری دنیا کو راضی کر لیں، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا۔ انسانوں میں سب سے زیادہ احسان ہمارے اوپر اگر کسی نے کیا ہے تو ہمارے ماں باپ نے کیا ہے۔ ماں باپ کی عظمت، ماں باپ کا تقدس ہم سمجھ نہیں سکتے۔ جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حقوق کا تذکرہ کیا ہے، اپنے حق کے بعد ماں باپ کا تذکرہ کیا۔ نبی نے جہاں بھی اللہ کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے، فوراً ماں باپ کے حق کا تذکرہ کیا۔ تو ہمیں اپنے ماں باپ کا احسان ماننا چاہیے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ ایام ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان بدلتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ ہم کمزور تھے، ہمارے ماں باپ نے ہم کو سہارا دیا، لکھایا، پڑھایا، پرورش کی، دوا علاج کیا، ہم جوان ہوئے، بہادر ہوئے، کمانے کے لائق ہوئے، سماج اور معاشرے میں اپنا نام پیدا کیا۔ ہم دھیرے دھیرے بڑے ہوئے، ماں باپ دھیرے دھیرے بوڑھے ہوئے۔ اب نظریہ بدل گیا۔ جس طریقے سے کمزوری کی حالت میں ماں باپ نے ہمارے ساتھ احسان کیا تھا، اسی طرح ماں باپ کے بڑھاپے میں ہم ان کے ساتھ احسان کریں۔ ماں باپ نے ہم کو گود میں اٹھایا، ماں باپ نے ہمیں کندھے پر بٹھایا، ماں باپ نے ہمارے لیے سو جتن کیے۔ ہم اپنے ماں باپ کو اپنے کندھوں پر بیٹھاتے ہیں؟ ہم اپنے ماں باپ کو اپنے گود میں اٹھاتے ہیں؟ نہیں۔ ایک شخص جو ہے اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر لاد کر کے طواف کر رہا تھا۔ طواف کے دوران ایک شخص نے دیکھا، کہا کہ تم نے تو واقعی ماں کا حق ادا کر دیا۔ جس طریقے سے تمہاری ماں تمہارے بچپن میں تم کو پیٹھ پر لاد کر کے پھرتی تھی، تم نے اپنی ماں کو پیٹھ پر لاد کر کے حج کرایا، عمرہ کرایا، طواف کرایا، تم نے حق ادا کر دیا۔ اللہ والے کیا کہتے ہیں؟ کہا نہیں، میں نے اپنی ماں کو اپنے پیٹھ پر تو لادا، میں نے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کیا، لیکن میری ماں نے جو اپنا خون دودھ کی شکل میں پلایا تھا وہ میں کہاں سے لا سکتا ہوں؟ احسان فراموش نہ بنائیں، ماں باپ کے احسان کو یاد رکھیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اسی طریقے سے جب ہم کسی کے ساتھ احسان کریں، کسی کو کچھ دیں، تو احسان کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو تکلیف نہ پہنچائیں، اس کو احسان نہ جتلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، لوگوں اپنے صدقات کو باطل مت کرو احسان جتلا کر کے اور تکلیف پہنچا کر کے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کبھی کسی کی مدد کر دیا تو جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو مدد کر دیا، لیکن لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرتے ہیں، کہتے ہیں فلاں آدمی ہے نا، میں نے اس کی مدد کی تھی، فلاں کو جانتے ہیں نا۔ لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرنا۔ آپ نے کسی کی مدد کر دی، اب آپ سوچتے ہیں کہ وہ ہمیشہ آپ کا احسان مند رہنا چاہیے، لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ وہ آپ کو سلام کرے، وہ آپ کو بڑا مانے، تو آپ اپنے صدقے کو ضائع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے صدقات کو احسان جتلا کر کے اور تکلیف پہنچا کر کے برباد نہ کرو۔ احسان کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ احسان کریں۔ جب کوئی آپ کے ساتھ احسان کرے تو آپ بھی اس کے ساتھ احسان کریں۔ اللہ نے فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہو سکتا ہے۔ کوئی آپ کو دعا دیتا ہے، آپ اس کو دعا دیں۔ کوئی آپ کو ہدیہ تحفہ دیتا ہے، آپ اس کو بھی ہدیہ تحفہ دیں۔ ہدیہ تحفہ دینے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تحادوا تحابوا
ہدیہ تحفے دیا کرو، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ امیر امیر کے حساب سے دے گا، غریب غریب کے حساب سے دے گا۔ امیر تحفہ دیتا ہے، غریب دعائیں دیتا ہے۔ امیر فقیر کی مدد کرتا ہے، فقیر امیر کو دعا دیتا ہے۔ یہی دنیا کا اصول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، تمہیں جو روزیاں دی جاتی ہیں تمہارے فقراء اور تمہارے بزرگوں کی وجہ سے۔ کیسی سوچ ہے دیکھو، نبی نے کیا فرمایا، تمہیں جو روزیاں دی جاتی ہیں تمہارے غریبوں کی وجہ سے، تمہارے بزرگوں کی وجہ سے۔ تم اپنے بزرگوں کی خدمت کرتے ہو، غریبوں کی مدد کرتے ہو، وہ تم کو دعائیں دیتے ہیں، اللہ تمہاری روزیوں میں برکت دیتا ہے۔ تو غربا اور مساکین کی مدد کرنا، بزرگوں کی خدمت کرنا، یہ روزی میں بڑھوتری کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، لوگوں میرا شکریہ ادا کرو، میرے احسان مانو، میری ناشکری نہ کرو۔ شکریہ کا فائدہ یہ ہے، احسان مندی کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید دے گا۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میرا احسان مانو گے تو ہم تم کو مزید دیں گے، اور ناشکری کرو گے، احسان فراموشی کرو گے تو جان لو کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکثر لوگ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں، اور نبی نے فرمایا جو انسانوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا ہے وہ اللہ کا شکریہ بھی نہیں ادا کرے گا۔ آپ کو کسی نے ایک چائے پلا دی، اس کا شکریہ ادا کریں۔ آپ نے کسی کو کھانا کھلایا، آپ کو کسی نے کھانا کھلایا، آپ اس کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کے ہاں دعوت کھاؤ تو اس کے لیے دعا دو۔ کیا دعا دو؟ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ رمضان کے موقع پر، غیر رمضان کے موقع پر، اے اللہ اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، اے اللہ جس نے مجھ کو کھلایا ہے تو اس کو کھلاتا رہ، جس نے مجھ کو پلایا ہے تو اس کو پلاتا رہ۔ تو اس کے لیے دعا دینا، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، اللہ تمہارے کاروبار میں برکت دے، اللہ تمہاری صحت میں برکت دے۔ کھانا کھلانے کے بعد اس کا احسان ماننا، احسان فراموشی نہیں کرنا۔ جو انسانوں کا احسان نہیں مانتا ہے اللہ کا بھی احسان نہیں مانتا۔ اللہ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے بہت کم بندے ہیں جو شکریہ ادا کرتے ہیں، میرے بہت کم بندے ہیں جو احسان کو مانتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، احسان کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، رب کی ناشکری کرتا ہے، احسان فراموشی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، احسان فراموشی کرتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی احسان فراموشی نہیں کرتے۔ آپ کے ساتھ کسی نے ذرا بھی احسان کیا، آپ نے اس کے احسان کا بدلہ دیا۔ ام ایمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی لونڈی تھی، لونڈیوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی، ماں کی طرح انہوں نے پالا تھا۔ 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، پیٹ میں تھے تو باپ کا انتقال ہو گیا، 8 سال کے ہوئے تو دادا کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں تھے، احسان کیا ام ایمن نے، ایک لونڈی نے آپ کو پالا۔ آپ پڑھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ، آپ پڑھیے نبی کی زندگی، آپ نے اپنی ماں کی لونڈی کو اپنی ماں کی طرح پالا، ایک لونڈی کو ماں کا درجہ دیا۔ کیوں؟ اس نے آپ کو پالا تھا، اس نے آپ کے اوپر احسان کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ پر ہیں، آپ کے ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے، پانی ختم ہو گیا، پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو دیکھا، جاؤ پانی ڈھونڈو۔ صحابہ گئے، ایک عورت تھی جو اپنے جانور پر پانی لاد کر جا رہی تھی۔ صحابہ کرام نے اس عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو ہم مدینے والے ہیں اور ہمیں پانی کی ضرورت ہے، اگر تم ہمارے ساتھ احسان کرو، ہمیں پانی پلا دو تو ہم تمہارا شکریہ ادا کریں گے۔ اس عورت نے پانی، اس زمانے میں ریگستان میں، عربوں میں پانی آج کی طرح پانی نہیں تھا، نل کھولے تو پانی گرنے لگا، ایسا نہیں تھا۔ کنواں کھودنا، پانی نکالنا، وہ بھی میٹھے کنواں، میٹھے پانی کا کنواں، اکثر عربوں میں کھارے پانی کا کنواں رہتا تھا۔ تو اس عورت نے کیا کیا؟ نبی کے اوپر، نبی کے صحابہ کے اوپر احسان کیا، پانی دیا، پانی پلایا۔
حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو جنگ کے لیے بھیجتے تھے تو کہتے تھے کبھی اس عورت جس نے ہم کو پانی پلایا تھا، جس نے ہمارے اوپر احسان کیا تھا، کبھی اس کے قبیلے پر حملہ نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، یہ ہے ہمارا احسان، یہ ہے ہماری تاریخ۔ ہم سینہ ٹھوک کر لوگوں کے سامنے اپنی یہ تاریخ بیان کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں خود نہیں معلوم، ہم لوگوں کے احسان کا شکریہ نہیں ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس عورت کے قبیلے پر حملہ نہیں کیا، ادھر ادھر حملے ہوتے تھے، اس عورت کے قبیلے پر حملہ نہیں ہوتا تھا۔ اس عورت کو بتایا گیا کہ تم نے ہمارے اوپر احسان کیا تھا، تم نے ہم کو پانی پلایا تھا، اس لیے ہمارے نبی کا حکم ہے کہ تم کو نہیں تمہارے قبیلے والوں کی حفاظت کی جائے۔ اللہ اکبر، ایک عورت پورے قبیلے کی ہدایت کا سامان بن سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان کا بدلہ یہ ہوا، اس نے نبی پر احسان کیا، نبی نے اس پر احسان کیا، اس احسان کا بدلہ یہ ہوا کہ وہ عورت اپنے پورے قبیلے کے ساتھ مسلمان ہو گئی۔ میرے بھائیوں، احسان مند بنو، احسان فراموش نہ بنو۔ جو احسان فراموشی کرتے ہیں اللہ کے غضب کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کے ساتھ احسان کا سلوک کرتے تھے۔ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے موقع پر قیدی بنائے گئے، آپ کے جسم پر کپڑے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ بچے پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے اوپر احسان کیا، کس نے؟ رئیس المنافقین نے۔ نبی کے چچا کے اوپر کپڑے نہیں تھے، اس نے اپنا کرتا نکال کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو وہ کرتا پہنایا۔ رئیس المنافقین پوری زندگی نبی کی مخالفت کرنے والا، صحابہ کو تکلیف دینے والا، ازواج مطہرات پر الزام لگانے والا، عبداللہ ابن ابی عین جنگ کے موقع پر مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈالنے والا، مسلمانوں کو برا بھلا کہنے والا، لیکن جب وہ انتقال کیا، مر گیا، تو اللہ کے نبی نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جب اس کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، صحیح بخاری کی حدیث، یہ واقعہ میں نے کئی بار پڑھا ہے لیکن آج پھر میں نے دہرایا۔ ہم نے تو یہی پڑھا تھا کہ اس کے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے نے آ کر کے نبی سے کرتا مانگا، نبی نے دیا، اس نے اپنے باپ کو کرتا پہنایا، نبی میں ڈالا، لیکن آج پھر جب اس حدیث کو میں نے پڑھا تو اور باتیں معلوم ہوئی۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں صحیح بخاری کے؟ اس کو قبر میں ڈالا جا رہا تھا، قبر میں اتار دیے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا باہر نکالو۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے فرمایا باہر نکالو، باہر نکالا گیا۔ آپ نے اپنے ران پر اس کا چہرہ رکھا، اس کا سر رکھا، آپ نے اپنا لعاب اس کے منہ میں لگایا۔ اللہ اکبر، آپ نے اپنا کرتا نکال کر کے اس کو پہنایا۔ صحابہ کرام حیران، نبی نے فرمایا اس نے میرے اوپر احسان کیا تھا، میرے چچا کو کرتا دیا تھا، اس کے احسان کا بدلہ دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں، دشمن بھی اگر ہمارے ساتھ احسان کیا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ احسان مند ہونا چاہیے، کبھی بھی احسان فراموشی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے، ہمارے مذہب کی تعلیم ہے، ہمارے نبی کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ احسان مندی کرتے تھے، لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے احسان کیا آپ اس کا بہتر بدلہ دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے احسانات کی قدر کریں۔ آپ کہتے ہیں مجھے جہنم دکھلائی گئی، میں نے جہنم کو دیکھا، جہنم میں دیکھا تو بہت ساری عورتیں جل رہی ہیں، بہت ساری عورتیں جہنم میں ہیں۔ نبی نے عورتوں سے خطاب کیا، ایک خاتون کھڑی ہوئی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، جہنم میں عورتیں کیوں جل رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم ناشکری کرتی ہو، تم احسان فراموشی کرتی ہو۔ خاتون نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟
کیا ہم اللہ کے ساتھ احسان فراموشی کرتی ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، تم اپنے شوہروں کی احسان فراموشی کرتی ہو۔ تمہارا شوہر تمہارے لیے 100 جتن کرتا ہے، تمہاری خواہش پوری کرتا ہے، تمہارے کھانے کا، رہنے کا، دوا کا، علاج کا، زیورات کا، ہر چیز کا انتظام کرتا ہے، اپنی حیثیت سے بڑھ کر کرتا ہے۔ اور میرے خیال سے آپ سب اس بات کو اچھی طرح سے محسوس کرتے ہوں، میں بھی، آپ بھی، ہم سب لوگ، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی بہت اچھی رہے، ہمارے بچے بہت اچھے رہیں، اپنی حیثیت سے بڑھ کر اپنے بیوی بچوں کا خیال کرتے ہیں، یہ ہر انسان کی فطرت ہے۔ لیکن نبی نے فرمایا میں نے دیکھا کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا تم اپنے شوہروں کی احسان فراموشی کرتی ہو، تمہارے ساتھ زندگی بھر احسان کرتا ہے، لیکن تم کسی موقع پر اگر اس سے کمزوری ہو گئی تو کہتی ہو تو نے میرے اوپر کبھی نہیں احسان کیا۔ اپنے ماں باپ کو یاد رکھتی ہو۔ اور آپ کو میں بات آ گئی ہے تو بتاتے چلوں، عورتیں اپنے میکے کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں، اور جب بھی سسرال میں کوئی پریشانی ہوتی ہے اپنے میکے کو یاد کرتی ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، ماں باپ کی محبت الگ ہے، لیکن جو سہولت، جو عزت عورت کو اس کے سسرال میں ملتی ہے کبھی میکے میں نہیں مل سکتی ہے۔ آپ نوٹ کر کے دیکھ لیں، سسرال میں جو عزت عورت کو ملے گی کبھی بھی میکے میں نہیں مل سکتی ہے، اور ایک شوہر جو اپنی بیوی پر خرچ کر سکتا ہے کبھی بھی میکے میں اس کے والدین نہیں خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے جو آپ کو ماننا پڑے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی خواتین کی فطرت ہے شوہروں کی ناشکری کرنا، احسان فراموشی کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم میں تمہاری تعداد اسی لیے زیادہ ہے کہ تم اپنے شوہروں کی احسان فراموشی کرتی ہو۔ خواتین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم کریں کیا؟ کہا صدقہ کرو، صدقہ کرو۔ حضرت بلال نے اپنی جھولی پھیلائی، عورتوں نے حضرت بلال کی جھولی میں اپنے زیورات ڈالنا شروع کر دیا۔ کسی نے ہار ڈالا، کسی نے انگوٹھی ڈالی، کسی نے کنگن ڈالے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میری جھولی جو ہے سونوں سے بھر گئی۔ میرے بھائیوں، یہ حقیقت ہے کہ خواتین اپنے شوہروں کے ساتھ ناشکری کرتی، احسان فراموشی کرتی۔ ہمارے ساتھ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہمارے ساتھ نبی کا احسان ہے، نبی کا شکر ادا کریں۔ ہمارے ساتھ ماں باپ کا احسان ہے، ماں باپ کی خدمت کریں، اور ماں باپ اگر انتقال کر گئے ہیں تو ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص مرنے کے بعد جنت میں گیا، کچھ دنوں کے بعد اس کو جنت میں اونچا مقام ملا۔ اس نے کہا کہ اے اللہ میں تو مر چکا ہوں، میرے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، یہ جنت میں مجھے پروموشن کیسے ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی تھی، تیری اولاد کی دعا کی وجہ سے تجھے جنت میں پروموشن مل گیا۔ تو اگر والدین انتقال کر گئے ہیں تو ان کے لیے دعا کرنا۔ استاد نے ہمارے اوپر بہت احسان کیے، سب کے اوپر احسان کیے ہیں۔ آج جو آپ ہیں اپنے ٹیچرز، اپنے استاد کی وجہ سے، اس لیے ان کا احسان کبھی فراموش نہ کریں، اپنی دعاؤں میں اپنے اساتذہ کو یاد رکھیں۔ اسی طریقے سے ہمارے اوپر جو عام لوگ احسان کرتے ہیں ان کے احسان کا بھی بدلہ دیں، ہمیشہ ان کے لیے دعائیں کریں، ہمیشہ ان کے لیے برکت کی دعا کریں۔ یہ ہے بہتر طریقہ۔ اگر آپ احسان مند رہتے ہیں تو اس کے فائدے کیا ہیں؟ اللہ کی رضا ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزید نعمتیں ملتی ہیں، معاشرے میں محبت اور اعتماد بحال ہوتا ہے، اسی طریقے سے دل پاکیزہ ہوتا ہے، اخلاق بلند ہوتے ہیں، اور جب لوگوں کا احسان کا شکریہ ادا کریں گے، احسان مند رہیں گے تو آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ اگر آپ احسان فراموشی کریں گے تو اس کے نقصانات کیا ہیں؟ احسان فراموشی کے نقصانات یہ ہیں کہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بدلے کا بدلہ، احسان کا بدلہ احسان سے دیا جائے، خیر کا بدلہ خیر سے دیا جائے۔
اگر آپ احسان فراموشی کریں گے اللہ ناراض ہو جائے گا۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا نعمتوں کا زوال ہوگا، اللہ تعالیٰ جو دیا ہے وہ چھین لے گا۔ صحیح بخاری کی وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بھیجا، 3 لوگوں کے پاس گیا، فرشتہ تھا، اندھا تھا، ایک گنجا تھا، ایک کوڑھی تھا، اللہ نے ان کے اوپر احسان کیا، بیماریاں ٹھیک ہوئیں اور جانور دیا، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اسی فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے احسان فراموشی کرنے کی وجہ سے ان تمام کو پھر پرانی بیماریوں میں مبتلا کر دیا۔ آپ صحیح بخاری پڑھائیں، یہ واقعات ہم کو بتاتے ہیں کہ کبھی بھی ہمیں احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ تو احسان فراموشی کے نقصانات یہ ہیں کہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اس کی نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ احسان فراموشی کرنے کی وجہ سے تعلقات میں بگاڑ آ جاتے ہیں۔ ہمارے اپنے اگر ہم ان کے ساتھ احسان کریں گے اور وہ ہمارے ساتھ احسان اچھا سلوک نہیں کریں گے، احسان فراموشی کریں گے تو بگاڑ آ جاتا ہے، بھائی بھائی میں دشمنی ہو جاتی ہے، بھائی بہن میں دشمنی ہو جاتی ہے، دوستوں میں، رشتہ داروں میں تو تعلقات بگڑ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے احسان فراموشی کی ایک وجہ ہے کہ دلیں سخت ہو جاتی ہیں، دلوں میں سختی پیدا ہو جاتی، ہر انسان اپنے آپ میں جینے لگتا ہے۔ یہ چند اہم اور بنیادی باتیں تھیں احسان مندی اور احسان فراموشی کے تعلق سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو احسان مند بنائے، احسان فراموشی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہر طرح کے شر اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔